نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی پیش کی خبر عطا فرمائی، اور ان کے مصیبت میں، آزمائش میں، ابتلا میں مبتلا ہونے کی بھی سرکار علیہ السلام نے پیش کی خبر دی۔ صحیح بخاری شریف میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 3674 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ ایک کنویں کی منڈیر پر تشریف فرما ہے، اور دروازے پر جو دربان ہیں وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے تو سرکار علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ تم ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ، کہ تم ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت دو۔ لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ اذن لہ وبشرہ بالجنہ مع بلوی تصیبہ، فرمایا کہ تم اس کو اجازت بھی دو اور اس کو جنت کی بشارت بھی دو، اور ساتھ میں یہ بھی خبر دو کہ ایک امتحان، بلوہ، مصیبت، آزمائش ان پر آئے گی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے جنت کی بشارت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور آپ نے مصیبت، آزمائش اور ابتلا کا سن کر آپ نے کہا اللہ المستعان، کہ اللہ رب العزت مدد کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس فتنے کی پیش کی خبر عطا فرمائی۔ سنن الترمذی اور مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فتنے کا ذکر فرمایا تو ایک آدمی چادر اوڑھ کے گزر رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بندہ اس فتنے میں ہدایت پر ہوگا، اور یقتل یومئذ ھذا مظلوما، اور اس کو اس دن میں ظلماً قتل کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگ گیا، تو سرکار علیہ السلام نے احد پہاڑ کو ٹھوکر مار کے فرمایا اسکن احد، فرمایا کہ احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید تیرے اوپر موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش اور ان کی شہادت کی پیش کی خبر دی، چونکہ یہ اتنی بڑی آزمائش تھی اس امت کے لیے کہ حضرت عثمان غنی کے بعد آج تک امت متفق نہیں ہو سکی، باہم دست و گریباں ہے، اور آج تک امت میں جو جنگ و جدال اور تفریقہ بازی ہے تو اس کا بنیادی سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 12 سال آپ کا زمانہ خلافت رہا۔ ابتدا میں بہت ساری فتوحات ہوئیں، آذربائیجان، اسی طرح آرمینیا، الجزائر، مراکش، تبرستان اور دیگر بہت سے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے۔ اب اسلام پھیلتا جائے تو دشمنوں کو کیسے سکون آ سکتا ہے؟ تو ایک بندہ یہودی تھا، عبداللہ بن سبا، اس نے بظاہر اسلام قبول کیا، اور یہ سب سے پہلا بندہ تھا جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی شروع کی۔ مصر میں اس کو بھیجا گیا تو مصر میں اس نے مصر، کوفہ، بصرہ، ان علاقوں میں اس بندے نے جا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا، اور جو بنیاد بنائی وہ یہ تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازتے ہیں۔ رشتہ داروں کو کس طرح نوازتے ہیں کہ ان کو مالی معاونت ان کی کرتے ہیں، تو اس کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ یہ البدایہ میں، تاریخ طبری میں، اور جتنے مصادر ہیں تاریخ کے ان تمام کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے یہ جواب دیا کہ میں اپنی ذاتی گرہ سے اپنے رشتہ داروں کی معاونت کرتا ہوں، اور یہ کوئی برا کام نہیں ہے،
اگر اپنی ذاتی گرہ سے کیا جائے، فرمایا میں بیت المال سے نہیں کرتا، میں اپنی ذاتی گرہ سے کرتا ہوں۔ آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ بہت بڑے غنی تھے، بہت بڑے مالدار تھے اور سخی تھے، آپ کی قربانیاں لازوال قربانیاں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں، تو اپنے رشتہ داروں کو اپنی ذاتی گرہ سے ان کی معاونت کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس میں دگنا ثواب ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں اجران، رشتہ داروں کی مدد کرنے میں 2 اجر و ثواب ملیں گے، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، رشتہ داری کا ثواب بھی ملے گا صلہ رحمی کا، اور صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ باقی آپ پر یہ اعتراض تھا کہ آپ نے چند مناصب گورنری کے اور عامل کے عہدے اپنے چند رشتہ داروں کو دیے تھے۔ وہ کتنے رشتہ دار تھے؟ وہ 4 رشتہ دار تھے، جن میں سے ایک کا تقرر یا بعض روایات کے مطابق 2 کا تقرر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں کیا تھا، حضرت عثمان نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جو سب سے زیادہ اعتراض ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے مصر میں عبداللہ بن ابی سرح اس کو عامل مقرر کیا۔ یہ عبداللہ بن ابی سرح وہ تھا کہ جس کے بارے میں سنن النسائی کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، صحیح حدیث ہے۔ 4 بندوں کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے پیچھے بھی چھپے ہوں تو تم ان کو قتل کر دینا۔ ان میں یہ عبداللہ بن ابی سر تھا، جس کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اس نے اسلام قبول کیا، معافی مانگی۔ اس بندے کو جو ایک اموی تھا، اس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں آپ نے مصر کا عامل مقرر کیا۔ جب حج کے ایام آئے تو ان ایام میں مصر اور کوفہ اس طرح کے علاقوں کے لوگ جو ہیں، یہ عبداللہ بن سبا نے جو یہودی تھا اور رافضیوں کا سب سے بڑا مقتدی اور پیشوا تھا، رجال کشی کے اندر موجود ہے، تو اس نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا، ان کی ذہن سازی کی۔ 2000 کے قریب بندے جو ہیں وہ مدینہ میں آئے اور حضرت مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، تو حضرت عثمان غنی نے مولا علی شیر خدا سے مشورہ کیا، تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ عبداللہ بن سرا کو معزول کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ محمد بن ابی بکر کا تقرر کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی اس بات پر راضی ہو گئے، انہوں نے محمد بن ابی بکر کا تقرر کر دیا، تحریر لکھ دی، مہر لگا دی۔ وہ لوگ محمد بن ابی بکر کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی سوار بڑی تیزی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا اور آپ کی اونٹنی پر سوار تھا، اور اس کے پاس ایک خط موجود ہے۔ اس خط کے اندر یہ تحریر ہے کہ محمد بن ابی بکر کو قتل کر دیا جائے اور عبداللہ بن ابی سرا جو ہے اس کو معزول نہ کیا جائے، بلکہ وہ بدستور اپنے عہدے پر برقرار رہے۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اونٹنی بھی حضرت عثمان غنی کی، غلام بھی ان کا، مہر بھی آپ کی۔ تو وہ مدینہ میں آئے اور مدینہ میں انہوں نے آ کے بڑا شدید احتجاج کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا، فرمایا یہ تحریر میری نہیں ہے، دراصل وہ تحریر مروان کی تھی جس نے یہ ساری سازش کی، لیکن وہ لوگ کسی صورت نہ مانے کہ اونٹنی آپ کی ہے، غلام آپ کا ہے، تحریر بھی آپ کی ہے، چونکہ مہر آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے، لہٰذا آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے یہ وعدہ لے رکھا تھا کہ اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، تو نے وہ قمیض نہیں اتارنی۔ بہرکیف ان لوگوں نے محاصرہ کیا، صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، مولا علی شیر خدا، حضرت معاویہ، یہ سب کہتے رہے کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان سے قتال کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا نہیں، میں اپنی خاطر رسول اللہ کے مدینہ میں یہاں پہ خون کی ندیاں بہنا جو ہے یہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت عثمان غنی پر 40 دن پانی بند رہا۔ آپ نے فرمایا یہ جو بیر روما کا پانی تم نے مجھ پہ بند کیا ہے، اس بیر روما کو میں نے خریدا تھا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خریدے گا تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اب اسی کا پانی تم نے مجھ پہ بند کر دیا ہے۔ جس مسجد میں تم نے نماز سے روک دیا ہے، اس مسجد میں میں نے اس کا پلاٹ خریدا تھا۔ تو بہرکیف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج سے ایک دن پہلے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور سرکار علیہ السلام فرما رہے تھے کہ عثمان تم نے کل روزہ رکھنا ہے اور شام کو افطار تم نے میرے پاس کرنا ہے۔ تو آپ نے رات اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ آپ نے روزہ بھی رکھا، اور اسی تلاوت کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کر دیا گیا۔ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بندے نے اپنی جان کی قربانی دے دی ہو لیکن مسلمانوں کے خون کا تحفظ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔